السلام علیکم اور کاف میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں وہ بہت ہی ہمارے انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے چونکہ سردیوں کے موسم چل رہا ہے، نومبر ختم ہونے کو ہے اور دسمبر شروع ہونے کو ہے، تو سب سے بڑا جو ہیلتھ پرابلم جو آج کل خاص کر جو پاکستان اور ہمارے دوسرے نیبرنگ کنٹری میں چل رہا ہے صحت کے حوالے سے، وہ ہے سموگ۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سموگ ہے کیا چیز۔ دیکھیں، سموگ آپ میں سے جو بھی سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں یا جو بھی لوگ اس سے واقف ہیں، سموک کا مطلب ہے سموک، ڈسٹ اور فوگ۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ فوگ جو ہے وہ ایک کامن فینومینا ہے جو کہ سردیوں میں ہوتا ہے، لیکن اگر ڈسٹ پارٹیکلز اس فوگ کا حصہ بن جائیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سموک۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل کی جیسے بات ہے، پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے اپنے پورے پنجاب میں جو ہے سکولز کو بند رکھنے کا، چھٹی دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور وجہ یہ بنا ہے کہ سموگ، کیونکہ لاہور اور دوسرے پنجاب کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ شدید قسم کی جو ہے سموگ دیکھنے کو مل رہی ہے، اور جس کی وجہ سے یقیناً جو ہے ہیلتھ پرابلمز لوگوں کو ہو بھی رہی ہیں، اور اس چیز کا بھی اندیشہ ہے کہ اگر لوگ اپنی کیئر نہیں کریں گے اس سموگ میں تو جو ہے فردر ان کی ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلم جو ہیں وہ ایکسیجریٹ کر جائیں گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہو گئی کہ سموگ ہے کیا چیز اور وہ پیدا کیوں ہوتی ہے اور کیسے سموگ جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، بات سنیں، اس ٹائم جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے بدقسمتی سے جو پاکستان ہے وہ دنیا کے ان سب سے جو کہ کلائمیٹ چینج سے ایفیکٹ ہونے والے ممالک ہیں ان میں شامل ہے۔ اسی طرح جو ہیلتھ پولوشن ہے اس میں بھی ہمارا جو ہے نمبر جو ہے وہ بھی بہت پہلے کنٹریز میں آتا ہے۔ چونکہ یہ جو ساری انوائرمنٹل پولوشن جو ہے زیادہ تر جو ہے ہمارے بہت بڑے نیبر ہیں انڈیا، وہاں سے یہ ساری ڈسٹ اور اس طرح کی جو ہے پولوشن جو ہے وہ بھی ساری ہم شیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح چائنا، جو کہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی ایڈوانسنگ ٹیکنالوجی ہے کنٹری ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی جو ہے کول، فوسل فیول اور اس طرح سے جو ہے برننگ فوسل فیول سے جو ہے انوائرمنٹل پولوشن اور جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے اس میں جو ہے ہارمفل پالوٹنٹس کا مقدار جو ہے بہت زیادہ سے ہے۔ اور پاکستان میں بھی یہ چیز ہے تو صحیح، لیکن ہم زیادہ تر جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیں اپنے نیبرنگ کنٹری سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے ملک ہیں اور وہاں کی جو آبادی ہے، پاپولیشن ہے، وہ بھی بہت بڑی ہے، اور ان کا جو اکانومک انجنز ہیں وہ زیادہ تر جو ہے کول پہ اور ان چیزوں پہ چلتے ہیں۔ سیف انرجی وہاں پہ اتنا یوزر نہیں ہے، چونکہ چائنا میں کچھ ایسے ہیں علاقے جہاں پہ سیف انرجی کا کنسیپٹ ہے، لیکن بہت ساری جگہ پہ اب بھی جو ہے کول کے جو ہے پاور پلانٹس ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں اور پاکستان میں بھی چند ایک کول کے پلانٹ ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، جب بھی یہ برننگ فوسلز فیول سے جو بھی ہماری پولوشن ہوتی ہے وہ جب ایٹماسفیئر میں اپر لیئر میں چلی جاتی ہے، اور چونکہ یہ سردیوں کا موسم جب ہوتا ہے تو ایک فوگ کامن فینومینا ہے سردی کی وجہ سے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مکسڈ ہو جاتی ہے، جس سے اب آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دھندلا پن، فوگ جو ہے یہ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سموگ سے بچنا کیوں چاہیے؟ چونکہ فوگ تو ہے وہ ایک کامن فینومینا ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے سموگ کیوں خطرناک ہے؟ جی ہاں، تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ سموگ کے اندر جو ہے وہ ڈسٹ پارٹیکلز اور اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ، انبرنڈ فوسلز فیول اور اس طرح کے جتنے پالوٹنٹس ہوتے ہیں وہ فوگ میں جب مل جاتے ہیں تو وہ ایک ڈراپلیٹس کی شکل میں کافی دیر تک جو ہے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، اور جب بھی ہم جو ہے ہمارا ایکسپوجر ان کے ساتھ ہوگا تو ظاہری بات ہے اگر ہم نے کوئی پروٹیکشن کا خاص بندوبست نہیں کیا ہوا تو ہمیں
नज़ला, ठीक है ना, खांसी और इस तरह की चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह जो है प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा ये आँखों के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो कैसे बचा जाए? अब इस स्मोक से बचने का तरीका क्या है? देखें, सबसे पहले तो इससे बचने का सबसे अच्छा जो तरीका है कि आउटडोर एक्टिविटी, ख़ासकर जब सुबह के टाइम फॉग का टाइम होता है 10 से 12 बजे तक, उस टाइम आउटडोर एक्टिविटीज़ मिनिमम रखी जाएँ। सेकंड स्टेप ये रखना चाहिए कि चूँकि अगर आपका काम भी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं और आप बाहर ही काम करते हैं और आपकी मजबूरी है कि आपने स्मोक में रहना ही रहना है, तो फिर आपने ये करना है कि प्रोटेक्टिव गुड्स का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर जैसे हम कोरोना की वजह से अगर हमने इतना अरसा यूज़ टू हो गया है मास्क के, तो जो जितने भी लोग हैं वो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि स्मोक से बचने के लिए जो है वो जो एक कोरोना वाली हैबिट है मास्क की, उसको दोबारा से कंटिन्यू भी करें और जैसे ही आउटडोर जो भी कोई भी एक्टिविटी हो उनकी मास्क ज़रूर पहनें, बल्कि डबल मास्क पहनें। उससे ये होगा कि जो ये स्मोक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे चेस्ट इन्फेक्शन और दूसरे फ्लू वगैरह का पैदा कर सकते हैं और हमारी सेहत पे असरअंदाज हो सकते हैं, उनसे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसी तरह आँखों की बात की जाए तो जब भी बाहर निकलें आप एटलीस्ट कोई अच्छे से जो है सन ग्लासेस ज़रूर पहनें। सन ग्लासेस नहीं तो कोई भी आम सा जो है, चूँकि सर्दियां हैं आप कहेंगे कि सन ग्लासेस की बात कर रहे हैं, सन ग्लासेस ना भी हो तो एक सिंपल ग्लासेस जो हैं एटलीस्ट लगाने चाहिए ताकि ये जो स्मोक का डायरेक्ट इफ़ेक्ट है हमारी आंखों पे वो कम से कम पड़ सके। तो ये वो है चंद एहतियाती तदाबीर जिनको हम फॉलो करें तो हम यकीनन कुछ फॉग से बच सकते हैं। लेकिन खैर ये 1-2 महीने जो है ये जो नवंबर के रह रहे हैं कुछ दिन और जनवरी तक और दिसंबर में तो फुल आपको पता है जैसे फॉग होती है, तो फॉग के साथ अब चूँकि ये पोल्यूशन हमारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इस वजह से जो है स्मोक भी अगले महीने में भी इस चीज़ को से हमें गुज़रना पड़ेगा। इसलिए हमें अपनी सेहत के लिहाज से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, चूँकि इस स्मोक से हम बच सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात करके। इसके अलावा अच्छी खुराक खाएं और लिक्विड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि ये जो जितने जब भी हमारी कुछ जो ये इफ़ेक्ट अगर हों भी सही उसके, तो उससे हम मिनिमाइज़ कर दें। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।